الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، آسمان بنائے، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، ریگستان بنائے، صحرا بنائے، غرضے کے کل کائنات کو پیدا کیا اور پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور وہ سب کا نگہبان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار، فخر موجودات، امام الحرمین، خواجہ بدر و حنین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، اور ہمارے لیے ہادی، رہبر، مقتدا اور پیشوا بنایا۔ سورہ نمل کی آپ کے سامنے جو تلاوت کی گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فوجی قوت کا ذکر کیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس گفتگو کو آپ بھی سنا کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، تاکہ اللہ کے دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، جس سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ان چند الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر اپنی مہربانی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحُشِرَ سُلَیمَانَ جَنُودُہُ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکروں کو اکٹھا کیا، من الجن، جو جنوں میں سے تھے، والانس، اور انسانوں میں سے تھے، والطیر، اور پرندوں پر مشتمل تھے، فہم یوزعون، اور پھر ہم نے ان کو الگ الگ تقسیم کیا۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ، اور اب آپ کے سامنے اس کی مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس خصوصیت اور فضیلت کا ذکر ہے، جس میں وہ پوری انسانی تاریخ میں منفرد ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ جنات پر، حیوانات پر، پرندوں پر، حشرات الارض پر، حتیٰ کہ ہوا تک بھی ان کے تابع فرمان تھی۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکروں یعنی انسانوں، جنوں اور سب پرندوں کو جمع کیا گیا۔ ظاہر ہے یہ جو اہتمام تھا یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہی کیا جاتا تھا، تاکہ ساری دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے۔ اس کی دلیل آگے آ رہی ہے کہ کس طرح ملکہ سبا اور اس کی قوم کے شرک کا علم ہونے پر سلیمان علیہ السلام نے اسے تابع فرمان ہو کر حاضر ہونے کا حکم دیا اور حکم عدولی کی صورت میں اسے اپنے لشکروں کی دھمکی دی۔ فرمایا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، اب ہر صورت ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اپنے لشکروں کی طاقت کے حوالے سے انہوں نے ان کو دھمکی دی کہ اگر وہ ہمارے تابع دار، ہمارے مطیع اور زیر فرمان ہو کر ہمارے سامنے نہ آئے تو ہم ایسے لشکروں کے ساتھ ان پر دعویٰ کریں گے، ان پر چڑھ دوڑیں گے کہ ان کے پاس ان کے مقابلے کی قوت نہ ہوگی۔ فرمایا فَهُمْ يُوزَعُونَ، یعنی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ مثلا جنوں کا گروہ الگ، انسانوں کا گروہ الگ اور پرندوں کا گروہ الگ، پھر فوجی تربیت کے مطابق ان کی تقسیم کی جاتی تھی۔ مثلا 10 آدمیوں پر ایک امیر، پھر 100 آدمیوں پر ایک امیر، پھر 1000 آدمیوں پر ایک امیر، غرضے کے لشکر کو بڑے اچھے طریقے سے مرتب کیا جاتا تھا، ان کی ترتیب کا خیال رکھا جاتا تھا، جس سے نہایت ہی مختصر وقت میں ان کا جائزہ بھی لیا جا سکتا تھا اور جنگی احکام پر عمل درآمد بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا، ان کی جنگی قوت کا ذکر تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ساری چیزوں سے بہرہ مند فرمایا تھا۔ وہ واحد دنیا کے واحد حکمران ہیں جنہوں نے ہواؤں پر بھی حکومت کی، جن کی جنوں پر بھی حکومت تھی، جن کی انسانوں پر بھی حکومت تھی، جن کی پرندوں پر بھی حکومت تھی، یعنی کہ تمام مخلوقات پر وہ اپنا تصرف حکومت رکھتے تھے، اور ساری جتنے بھی انسانوں کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات تھیں وہ سب ان کے زیر فرمان تھے، ان کے تابع دار تھے۔ تو لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اس پر فخر اور غرور کا اظہار نہیں فرمایا۔ انہوں نے ہمیشہ اس ساری قوت قہرہ رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہی ثابت کیا ہے۔ ہمیشہ ہر حالت میں خود بھی شکر ادا کیا اور اپنی قوم کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہی نیک لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، یہی نیک لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جتنا بھی اپنی نعمتوں سے نوازے وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ ہماری وجہ ہے، ہماری محنت ہے، بلکہ وہ ان تمام چیزوں کا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹاتے ہیں کہ یہ ان ساری بلائیوں کا جو ذمہ دار ہے یہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی سب کو ساری نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر حالت میں اپنے مالک کی تابعداری میں لگے رہیں، اس کی عبادت میں لگے رہیں، کیونکہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں انسان بن کر ہی رہنا چاہیے، اللہ کا تابع دار بن کے ہی رہنا چاہیے، تو اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔